دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ عورت درد برداشت کر سکتی ہے مگر توہین نہیں۔ آنسو اس کے تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے الفاظ رلاتے ہیں، ایسے الفاظ جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اس لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک مرد کی اپنی ذاتی ضروریات بہت کم ہوتی ہیں، وہ مناسب کمائی پر بھی اپنا گزارا کر سکتا ہے، مگر جب شوہر بنتا ہے تو بیوی بچوں کی خاطر زمانے بھر کی خاک چھانتا ہے تاکہ ان کو ہر سکون میسر کر سکے۔ اس لیے اپنے شوہر کی قدر کریں، اولاد کو بھی باپ کی قدر کرنا سکھائیں۔ جب آپ اچانک کسی ایسے شخص میں بدل جائیں جو کسی پر کوئی الزام نہ دھرے، بے فائدہ گفتگو سے گریز کرے، چھوڑ کر جانے والوں کو پرسکون نظروں سے دیکھے اور آنے والی مشکلات کا ایک پراسرار خاموشی سے استقبال کرے، تو جان لیں کہ اب آپ پختگی کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ زندگی میں ایک دوسرے سے موازنہ مت کریں، موازنہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے اور یہیں سے حسد جنم لیتا ہے۔ آسمان پر پہلا گناہ موازنہ کرنے سے ہی تو ہوا، جو ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کیا۔ کیا کر لیں گے انسان؟ زیادہ سے زیادہ پیٹھ پیچھے برائیاں اور سازشیں۔ لوگوں کے پیچھے جاؤ گے، وجہ تلاش کرو گے، خود ہی کو بے سکون کرو گے، اپنا وقت ضائع کرو گے، سب اوپر والے پر چھوڑ دو، بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اگر بنا نماز پڑھے تمہاری زندگی صحیح اور اچھی چل رہی ہے تو تمہیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں آخرت کے بدلے میں اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہو۔ خوشی کا اظہار بلند آواز سے نہ کریں، حسد کی نیند بہت ہلکی ہوتی ہے۔ آپ کسی خوبصورت چیز کے بارے میں جتنی کم لوگوں کو بتاتے ہیں وہ اتنی ہی دیر تک خوبصورت رہتی ہے۔ یہ ایک غیر تحریری اصول ہے۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی، آزادی ضرور جنم لے گی۔ مخلصی سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، اسے اچھے الفاظ تو دے سکتے ہیں۔ الفاظ لہجہ نہیں رکھتے مگر تاثیر رکھتے ہیں۔ شاید آپ کے الفاظ کسی کے لیے راہ حیات بن جائیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ روشنی بنیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے۔ ہر تعلق احترام مانگتا ہے۔ کسی کو حاصل کرنا ہو یا کسی کو اپنا بنانا ہو تو سب سے اول اس کا احترام کرنا لازمی ہے۔ تعلق اکثر ختم ہو جاتے ہیں، اگر یاد رہ جاتا ہے تو اس کا احترام، کہ اس نے مجھے کتنی عزت دی تھی، اس نے مجھے کتنا مان دیا تھا۔ تعلق اور رشتہ یہ اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو عزت دینا اور احترام کرنا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ شروع میں لوگ ہماری اتنی فکر کرتے ہیں کہ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہاں کوئی ہے جسے ہماری تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے، مگر بہت جلد وہ لوگ یوں بدل جاتے ہیں کہ ان کے منہ سے ٹھیک ہو سننا بھی امید کے برخلاف ہوتا ہے۔ ہم سب پرفیکٹ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا انسان ہی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کریں۔ یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہے۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ جہاں قدر نہ ہو نہ وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ نہ قدرے اور نہ شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ کچھ لمحے نہ نکال سکے۔ ہر اس انسان کو آزاد کر دیں جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ ہمیشہ اپنا ایک اسٹینڈرڈ رکھیں کہ لوگ آپ کو آسانی سے اپروچ نہ کر سکیں، انہیں آپ کے لیول کا پتہ ہو کہ آپ کوئی ٹائم پاس نہیں ہے۔ اپنی قدر کریں کیونکہ آپ اہم ہیں، آپ قیمتی ہیں۔
آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، آپ کا متبادل موجود ہے۔ ہر انسان ریپلیس ہو جاتا ہے، کبھی دلچسپی ختم ہونے پر تو کبھی اور دلچسپ لوگ مل جانے پر۔ ہر خاص شخص کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ کبھی بھی عام ہو سکتا ہے۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پورا کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کے غم مٹا سکو۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے مسئلہ ان سے ہے جو مجھے پسند کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لوگوں کی باتیں دل پر مت لیا کرو، وہ امرود بھی میٹھا ہونے کی شرط پر لیتے ہیں اور بعد میں نمک لگا کر کھاتے ہیں۔ اگر غبارہ کبھی آپ کے منہ پر پھٹ جائے تو غصہ نہ کریں، کیونکہ وہ آپ ہی تھے جس نے اسے بڑھا کر اس کی اوقات سے بڑا کیا تھا۔ کچھ انسانوں کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا کہ خاندانی ہونے کی کیا نشانی ہے؟ بزرگ بولا، خاندانی لوگ آسانیاں بانٹتے ہیں اور گھٹیا لوگ پریشانیاں، کیونکہ جیسی نسل ویسی فصل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی چیز نیک بیوی ہے۔ صالح ہمسفر، زندگی کے سفر میں صالح ہمسفر کا انتخاب کریں تو راستہ بھی خوبصورت ہو جائے گا اور منزل بھی حسین ملے گی۔ اللہ ہمارا رشتہ اتنا مضبوط رکھے کہ کسی کے لاکھ جانے پر بھی ہم کبھی الگ نہ ہو سکیں، ہمیشہ ساتھ رہیں، آمین۔ خدا تمہاری اتنی حفاظت کرے جتنی میرے دل میں تمہارے لیے عزت اور محبت ہے۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ عورت کو دنیا کے کوئی کام نہیں تھکا سکتے، لیکن اگر رویوں میں کڑواہٹ آ جائے تو مضبوط سے مضبوط عورت بھی تھک کر ہار جاتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ ہماری ہنسی چھین کر دوسروں کے ساتھ کہہ لگا رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر بوجھ نہیں ہوتا، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا کہ ان کی وجہ سے کوئی مسکرانا بھول گیا۔ لوگ کیسے ایک انسان کی ہنسی چھین کر دوسروں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جیسے پیچھے کوئی تھا ہی نہیں۔ زمانے موجود میں خوش رہنے کا منترا، اپنی چائے پئیں، خاموشی کو اپنائیں، لوگوں کو سنجیدگی سے نہ لیں، اپنے جذبات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں، پرسکون رہیں۔ اگر کوئی یہ تسلیم کر چکا ہے کہ ہاتھی درخت پر بیٹھا ہے تو اس کے ہاتھی کو نیچے اتارنے میں اپنا وقت، جذبات اور اپنے الفاظ ضائع نہ کریں۔ اپنی مرضی کے خلاف کسی کو خوش نہ کریں۔ ہم جو ہر بار تیری بات میں آ جاتے ہیں، گھوم پھر کر اسی اوقات میں آ جاتے ہیں جب اسے باقی نہیں رہتی ضرورت، میری درجنوں عیب میری ذات میں آ جاتے ہیں۔ ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔